بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النور آیت نمبر 27 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، یہاں تک کہ تم مانوس ہو جاؤ اور تم سلام بھیجو اس گھر والوں پر، اور یہ بات بہتر ہے اگر ہو تمہارے لیے، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدود کا ذکر تھا۔ اب اللہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں، یعنی اہل ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کے سوا اوروں کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ بیوتن سے مراد وہ گھر جہاں آپ اکیلے رہتے ہوں، اور کیا کرو، اجازت لے لو اور سلام بھیجو گھر والوں پر۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ پھر اگر نہ تم پاؤ ان میں سے کسی ایک کو، تو نہ تم داخل ہو اس میں یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہارے لیے، اور اگر کہا جائے تمہارے لیے کہ لوٹ جاؤ تو بس چلے جاؤ، اور یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔ یعنی اگر وہاں تمہیں کوئی نہ ملے تو اجازت ملے بغیر اندر مت داخل ہو، اگر تمہیں لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم خوشی خوشی وہاں سے لوٹ جاؤ۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں نہ سکونت کی گئی ہو، اس میں فائدے ہیں تمہارے لیے، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی پھر ایسے کس گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ گھر جو بطور خاص مہمانوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہوں، جیسے سرائے خانے، ہوٹل اور آفس اور دفاتر وغیرہ۔ بیوتن غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، یعنی جہاں کوئی رہتا نہ ہو، کوئی عوامی جگہ جہاں لوگوں کی مستقل رہائش نہ ہو، اور وہاں متاع لکم یعنی تمہارے کیا فائدے ہیں، جہاں تمہارا آنا جانا ہو، تمہاری ضرورت کی چیزیں موجود ہوں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکیٰ لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہہ دیجئے مومن مردوں سے بچا کر رکھیں اپنی نکاحوں میں سے، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا۔ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے پس رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو۔ یعنی جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مگر وہ چیزیں جو خود سے ظاہر ہو جائیں، یعنی چھپانے کے باوجود وہ خود سے ظاہر ہو جائیں، جیسے کوئی چیز پکڑاتے ہوئے ہاتھوں کے ہتھیلیوں کا ظاہر ہو جانا، یا نگاہوں کا، یا انگوٹھی یا مہندی کا، یا برقع یا چادر، یا جسم کی بناوٹ کا ظاہر ہو جانا۔ وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں اور اپنے گریبانوں پر، اور کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے اور اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ، یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے۔
أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنی عورتوں کے لیے جو مالک ہوئے ان کے اپنے دائیں ہاتھ، او التابعین غیر اول الارباط من الرجال، یا ان کے لیے جو پیروی کرنے والے ہیں نہ حاجت رکھنے والے ہیں مردوں سے، او الطفل الذین لم یظہرون علی عورات، یا ان بچوں کے لیے جو نہیں واقف ہوئے چھپی ہوئی باتوں پر، النساء ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، عورتوں کی اور نہ مارے اپنے پاؤں کو کہ جان لی جائے جو وہ چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، یعنی عورتیں زمین پر چلتے ہوئے پاؤں نہ ماریں، یعنی ایسی چال نہ چلے، ایسا جوتا پازیب خوشبو نہ لگائیں کہ ظاہر کرنا جائز نہیں، یعنی چال کے ذریعے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ حدیث شریف میں کہ عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، کہ جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی توبہ پلٹنے کو اللہ کی نافرمانی سے اطاعت کی طرف پلٹنا ہے۔ پچھلے گناہ پر توبہ کریں اور دلوں کے گناہ پر بھی توبہ کریں، ساری احتیاط کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لی جائے۔ فلاح پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یعنی سچے دل سے توبہ کریں، ان احکام کے مطابق عمل کریں، اور تبھی آپ فلاح و کامیابی آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کا مقدر بنیں گی۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور نکاح کر دو تنہا لوگوں کا تم میں سے جو صالح ہو، اور تمہارے بندوں میں سے اور تمہاری لونڈیوں میں سے، اگر ہوں گے وہ محتاج تو غنی کر دے گا اللہ ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہیں، یعنی ان کا نکاح نہیں ہے تو ان کا نکاح کر دو۔ ایسی عورت یعنی جس کا شوہر نہ ہو، یعنی وہ بیوہ ہو یا کنواری ہو یا طلاق یافتہ ہو۔ حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا أَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بس چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نہیں پاتے ہیں نکاح کا موقع، یہاں تک کہ غنی کرتے اللہ ان کو اپنے فضل سے، اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں لکھائی پڑھی اس میں سے جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بس مکاتب کر لو اگر جانو تم ان میں بھلائی کو، اور دو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو حکم دیا ہے، اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو بدکاری پر اگر وہ چاہے پاک دامنی کو، تاکہ تم تلاش کرو سامان دنیا کی زندگی کا، اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو تو بے شک اللہ تعالیٰ بات ان کو مجبور کرنے کے غفور رحیم ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، یعنی ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا موقع نہیں پاتے۔ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا ہوگا، یعنی نفلی روزے رکھیں، کثرت سے دعا کریں اور اللہ سے مدد چاہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جن سے نکاح سے روکا گیا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری ہو جس سے بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہو، اور ایسے لوگ جو ظالم ہوں اور وہ جو بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکتے ہوں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ الذین یبتغون الکتاب، کہ غلام
کا مالک سے معاہدہ کرنا کہ اگر اس کے پاس پیسے جمع ہو جائیں تو وہ اسے دے کر آزادی حاصل کر لے گا۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، یعنی مال کا اصل مالک اللہ ہے، یہ اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کا مالک بنایا، اور اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اس کے راستے میں خرچ کرو۔ مالک اپنی زکوٰۃ اپنے غلام کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اسے ادا کر کے آزادی حاصل کر لے، اور معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَا تَكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ دنیاوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے روک دیا، اور یہ روکنے کی کیا وجہ تھی کہ کیونکہ اس طرح کی کمائی حرام قرار دی گئی، اور جن لونڈیوں سے جبراً بے حیائی کا کام کروایا جائے گا تو ان کا گناہ گار اس کا مالک ہوگا، لونڈی نہ کہ وہ لونڈی جو مجبور کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف کھلی آیات اور مثالیں ان لوگوں کے لیے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحت ہے تقویٰ والوں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، مثال اس کے نور کی مانند ایک طاق کی ہے، اس میں چراغ ہے اور چراغ فانوس میں ہے۔ یہ آیت نور کہلاتی ہے، نور ہدایت یعنی وحی الہی۔ اللہ نور السماوات والارض یعنی اللہ نور دینے والا ہے، آسمان و زمین میں اللہ کا نور اور ہدایت ہے۔ نور حسی نور یعنی سورج و چاند ستارے، چراغ بلب جن کو ہم دکھا سکتے ہیں، اور معنوی نور یعنی ایمان، ہدایت اور قرآن اور دل کی روشنی۔ ایمان کا نور یعنی فطرت، اہل الست اور اللہ کی پہچان ہے۔ یہاں مثل سے مراد مومن ہے کا نور، اور نور ہی فطرت ہے یعنی دین کا نور، اللہ مومن اور نبی کا سینہ، المصباح یعنی مومن کا دل، فی زجاجہ یعنی شیشے کی قندیل میں اللہ کا علم اور وحی الہی ہے، یعنی جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو، اور اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا جائے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فانوس گویا کہ وہ ایک تارا ہے چمکتا ہوا، روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے بابرکت زیتون کے، یا نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے گرچہ نہ چھوئے اس کو کوئی آگ، نور ہے نور پر، اور رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی، اور جس کو وہ چاہتا ہے، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جاننے والا ہے۔ یعنی اب جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو، اور اس میں بابرکت درخت ہو کا ایک خاص تیل ڈالا گیا ہو اور وہ آگ دکھائے بغیر ہی بذات خود ہی روشن ہو جانے کے قریب ہو، یوں یہ ساری روشنیاں ایک طاق میں جمع ہو جائیں۔ اس طرح اللہ کے نازل کرتا دلائل اور برہان کی حیثیت جو واضح ہے، اسی طرح مومن کا سینہ جس میں ان کا دل چراغ کی طرح ہے، اور جس کی روشنی کی وجہ سے اس کا نور دور دور تک پھیلتا ہے، اور اللہ کا نور انسان کے دل میں ہدایت کی روشنی کی صورت میں داخل ہوتا ہے تو وہ چراغ کی طرح ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اور دل کو روشن کرنے والا علم یعنی قرآن و سنت ہے، اس میں تنگی و تعصب نہیں ہو، جو چاہے اسے لے لے،
اس کے اندر مشرق و مغرب کا کوئی تعصب نہیں ہے، دونوں طرف سے روشنی ہی پاتا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور گھروں میں اجازت دی ہے اللہ نے کہ بلند کیا جائے، ذکر کیا جائے، اس میں اللہ کو تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے اس میں صبح اور شام کو۔ فی بیوت اذن اللہ سے مراد اللہ کا حکم ہے، فی بیوت سے مراد مسجدیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس کے نور کی طرف ہدایت پاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کہ وہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، یعنی انہیں تعمیر کیا جائے اور اس کی تعظیم کی جائے، وہاں عبادت کی جائے۔ یعنی جب اللہ نے قلب مومن کو اور اس میں جو ایمان اور ہدایت اور علم ہے اس کو چراغ سے تشبیہ دی ہے جو شیشے کی قندیل میں ہے اور صاف و شفاف تیل سے روشن ہو جاتا، تو اب ان کے عمل کا ان کے محل کا بیان کیا جا رہا ہے کہ قندیل ایسے گھروں میں ہے جس کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، کہ اس کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس سے مراد مسجدیں و بلندی سے مراد کہ مسجدوں کو گندگی اور غلط باتوں سے اور غیر مناسب اقوال اور الفاظ سے پاک رکھنا ہے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے مسجد کی تعظیم میں فرق پڑے۔ تو اس میں کرنے کے کیا کام بتائے گئے ہیں کہ وہاں پہ صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی مومن کا عمل بتایا گیا ہے کہ پھر وہ مسجد تعمیر کراتا ہے، پھر اس میں صبح و شام اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کچھ لوگ ہیں نہیں غافل کرتی ہے ان کو کوئی تجارت نہ ہی کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے الٹ پلٹ کی جائیں گی اس میں دل اور نگاہیں، یعنی قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے ابتدا میں یہ کیفیت سب کی ہوگی، یعنی مومن کی بھی اور کافروں کی بھی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تاکہ جزا دے ان کو اللہ بہترین جو انہوں نے عمل کیے ہیں، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بے حساب۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال مانند سیراب کے ہیں، ایک چٹیل میدان سمجھتا ہے اس کو پیاسا پانی، یہاں تک کہ جب آتا ہے وہ اس کے پاس، نہیں پاتا ہے وہ اس کو کچھ بھی، اور پاتا ہے اللہ کو اس کے پاس، پھر پورا دیتا ہے وہ اس کو اس کا حساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ والذین کافروا، یعنی عملی کافر جنہوں نے نور سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان کے اعمال کیسے ہیں؟ اعمالہم، اچھے یا برے اعمال، یعنی وہ اعمال جنہیں کافر و مشرک نیکیاں سمجھ کے کرتے تھے، جیسے صدقہ و خیرات، صلہ رحمی اور بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کی خدمت کرنا۔ منافقین کی مثال دنیا میں وہ جو کام اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں ان کا انہیں آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، چونکہ حرام مال سے دیا ہوا صدقہ و خیرات کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کسراب کے معنی چلنے کے ہیں، چمکتی ریت جو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے، یعنی موت کا وقت ان کے لیے سیراب جیسا ہوتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال کی مثال جس طرح سیراب دور سے پانی کی طرح نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہوتی ہے، اسی طرح کافروں کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں بے وزن ہوگے اور ان کا انہیں کوئی صلہ نہ ملے گا۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق، یہ مانند اندھیروں کے سمندر کے گہرے ڈھانپ لیتی ہے اس کو ایک موج اوپر اس کے ایک موج، اور اس کے اوپر بادل ہیں، اندھیرے ہیں، اور ان میں سے بعض کے اوپر ہے۔ اذا اخرج یدہ،
لم يكن يروها لم يكد يروها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. اور جب نکالتا ہے اپنے ہاتھ کو نہیں قریب کہ وہ دیکھ سکے اس کو، یعنی اندھیرے کے باعث اتنا گہرا اندھیرا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی نور. او کا ظلمات، یعنی کفر کے اندھیرے، یہ دوسری مثال ہے. ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہوں گے. یہ اندھیرے انہیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتے، جس طرح انسان کو اندھیرے میں اپنا ہاتھ نہیں دکھائی دیتا. یہ اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ ان کی ریاکاری، ان کے اعمال ہیں. کیسے اعمال ہیں؟ یعنی وہ ریاکاری کرتے ہیں، کفر، جہالت، منافقت اور گمراہی کے اندھیروں میں ہے. یعنی جو اپنا آپ نہ پہچان سکے تو وہ پھر اللہ کو کس طرح پہچانے؟ اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. یعنی انہیں دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہ ہوگی اور آخرت میں بھی وہ نور سے محروم رہیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ تسبیح کر رہے ہیں اس کے لیے جو بھی کچھ آسمان اور زمین میں ہے، پرندے اور سب باندھنے والے، اور ہر ایک تحقیق جانتا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. کیا نہیں تم نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر الفت ڈالتا ہے ان کے درمیان، پھر کر دیتا ہے اس کو تہ بتہ. تو تم دیکھتے ہو بارش کے قطرے نکلتے ہیں اس کے اندر سے، اتارتا ہے آسمان سے، پہاڑوں سے، اس میں یعنی آسمان میں سے کچھ اولے، اور پھر پہنچاتا ہے اس کو جس طرف وہ چاہتا ہے، اور پھیر دیتا ہے اس کو جس سے وہ چاہتا ہے، اور قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی لے جائے نگاہوں کو. یعنی اللہ آسمان سے بارش ہی نہیں برساتا بلکہ بلندیوں سے جب چاہتا ہے برف کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی نازل فرماتا ہے، اور وہ بارش اور اولے بطور رحمت و زحمت بھی بن سکتے ہیں. جب چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے. اور زحمت کس طرح ہوتی ہے کہ جب زیادہ برس جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور کھیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اور بادل میں چمکنے والی بجلی اتنی شدت کی چمک ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی بصارت لے جانے کے قریب ہوتی ہے. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات کو اور دن کو، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے نگاہوں والوں کے لیے. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں طرح کے جانداروں میں سے پانی سے، تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ پر. جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی سانپ، مچھلی اور دیگر حشرات ارض، کیڑے مکوڑے. منہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ چلتے ہیں اپنے دو پاؤں پر، یعنی دو پاؤں سے مراد انسان اور پرندے وغیرہ. منہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے چار پاؤں پر، یعنی تمام چوپائے اور دیگر حیوانات. یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے. یعنی بعض حیوانات ایسے ہیں جو چار سے بھی زیادہ پاؤں رکھتے ہیں، جیسے کیکڑا اور مکڑی وغیرہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر ہر چیز کے قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ نازل کی ہم نے روشن آیات، یعنی قرآن، ایسی آیات جو آنکھیں کھولنے والی ہو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف.
یعنی جسے ہدایت نصیب ہونی چاہیے اللہ اسے قلب صادق عطا فرماتا ہے، جس سے اس کی ہدایت کا رستہ کھل جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر اطاعت کی ہم نے، پھر وہ منہ موڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے اس کے بعد، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ یہاں پر منافقین کا بیان ہے جو زبان سے اسلام لانے کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن دلوں میں کفر و عناد ہوتا ہے، کیونکہ جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ ان کے دعوے جھوٹے نکلتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب وہ بلاتے ہیں طرف اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، تب اچانک ایک گروہ ان میں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ اور اگر ہو ان کے لیے حق تو وہ آئیں گے اس کی طرف مطیع ہو کر، یعنی کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی فیصلہ صادر ہوگا اس میں کسی کی رعایت نہ ہوگی، اس لیے وہ اپنا مقدمہ لے جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ یہ جانتے ہیں کہ مقدمہ ان کے حق پر ہوگا اور انہی کے حق میں فیصلہ ہوگا تو بڑی خوشی خوشی وہ وہاں جاتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ یعنی جب فیصلہ ان کے خلاف ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہ اس سے اعراض و گریز کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یا تو ان کے دلوں میں کفر و نفاق کا روگ ہے، یا انہیں نبوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شک ہے، یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا، حالانکہ وہ خود ہی بڑے ظالم ہیں، چونکہ دوسروں پر ظلم کرنے والا خود ہی بڑا ظالم ہوتا ہے۔